اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے عصمت درود و سلام اور عقیدہ اہل سنت۔ پہلا جملہ کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کی حاجت نہیں ہے۔ عصمت درود و سلام پر پہلا جملہ یہ ہے، نماز اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ تقریر شروع ہو گئی ہے، مہربانی کرو تاکہ میں جلدی باتوں کو سمیٹوں۔ نماز بولیے اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ روزہ اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ اتھے اعلان نہیں ہونا روزے دارو تے اللہ نبی دے پیارو تے جنت دے حقدارو۔ حج اس دنیا میں ہے مگر جنت میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس دنیا میں ہے مگر جنت میں۔ شریعت مصطفیٰ میں درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہے۔ ابھی بھی آپ کا ذوق ابھی شروع نہیں ہوا، پتہ نہیں آپ تھکے ہیں یا پتہ نہیں بعد نماز فجر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر بولیں میرے ساتھ، اگر نہیں تھکے تو مجھے تاکہ جواب دیں۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جیسی تازگی کے ساتھ ذکر میلاد میں آنے والوں اس دنیا میں موجود ہے ویسی ہی تازگی کے ساتھ جنت میں بھی موجود ہے۔ اچھا دونوں کو جو بندیاں دی عقل تے حیرت نہیں ہوندی، جن عبادتوں کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے ان کے لیے گلی گلی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو عبادت جنت تک ساتھ جانی ہے او دی پرو مولویوں کو پوچھ دین بھی اساں بانگ نال بھی پڑھ سکنے ہیں کہ نہیں پڑھ سکنے ہیں۔ میں نے کو 5-7 بندے آپ دے مطلب دے چاہی دن گھنے چاہی دے بھی نہیں پورے ہو گئے تو میں تو 10 دے سا کہ میرے 5-7 پورے ہو گئے۔ پہلی بات۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں، وقت نہیں ہے اس لیے جلدی کوشش کر رہا ہوں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ دوسری بات، 2 کام ایسے ہیں جو اللہ خود بھی کرتا ہے اپنی مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ ایک اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا بھی ہے مخلوق سے پڑھواتا بھی ہے، اور دوسرا یار کے دشمن پر لعنت کرتا بھی ہے اور مخلوق سے کرواتا بھی ہے۔ میرے پورے ہوندے 4-5 ہو گئے، 2-3 رہ گئے۔ 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں، جنہیں آتی ہے میرے ساتھ زبانی تلاوت کریں تاکہ محفل میں برکت ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی درود پڑھو اور میرے یار کو سلام ایسے کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ درود پڑھتا بھی ہے تے مخلوق تو پڑھویندا بھی ہے۔ دوسری آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا او بندے جیڑے میرے رسول دے منکر ہیں۔ مدنہ دعا کریے تو چلیے۔ یاد رکھنا اللہ کا منکر مشرک ہے۔ بولو، اللہ دا منکر مشرک، رسول دا منکر کافر ہے۔ بات پہنچ گئی؟ اللہ کا منکر مشرک، رسول کا منکر کافر۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو میرے رسول کے منکر ہیں، مرے بھی اس حال میں کہ میرے رسول کے انکاری تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور ہر انسان کی لعنت ہے۔ یار دے دشمن تے لعنت آپ بھی کرنا ہے تے مخلوق دے کولوں کرویندا بھی ہے۔ اور جنہ بیلیاں یہ ترجمہ سن لیا ہے 2 آیتاں دا احتیاط دے نال، ان کے ذہن میں آ جائے گی بات۔ ان دونوں میں نا بڑا باریک سا فرق ہے۔ اتھے کرنی آسو نا یار دے دشمنہ تے لعنت، اتھے والناس اجمعین آکھتے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے نو کٹھا کر لے ایسے۔ وہ جس لئے لعنت ہی کرنی ہے تو کوئی چا کرے۔ وہ بولو جڑے بیٹھے ہو شہر خاموشاں،
جب لعنت ہی کرنی ہے تو پھر کوئی کر دے. جہاں لعنت کرنی تھی وہاں والناس اجمعین کہہ کے سب کو بلا لیا, مگر جہاں یار پر درود و سلام پڑھنا تھا فرمایا اب ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں چاہیے, اب صرف یا ایوہ الذین آمنو, او بندے اگا آؤ جنہاں دی طبیعت وچ ایمان نہ نور تے طہارت موجود ہے. دو باتیں ہو گئی, یہ نعرے کا وقت بھی مولانا مجھے دے دیں. دو باتیں. تیسری بات اسی آیت صلاۃ کے ضمن میں آپ عرض کی تھی مولا یہ جو تو مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی, 2.25 ارب آبادی ایک کلمہ پڑھن والے ہیں دی, کتنی؟ اچھا میں اڑنا چاہنا تو سا میں نو پکڑی بیٹھے ہو, نہ آپ کوئی کام کر دے ہو تو نہ میں نو کرن دیں دے پہ ہو. زور سے بولو تو صحیح مردوں کی طرح اگر سننا ہے تو پھر اے مولا تو جو مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڑی ہے درود پڑھن دی, 2.25 ارب مومن ہر وقت درود پڑھ رہا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے, اور فرشتوں کی تو تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کائنات میں خلق کتنے کیے ہیں. اچھا آپ تھوڑی مسجد وچ بیٹھے عرض کیتی مولا تو مومنہ دی ڈیوٹی بھی لا چھڈی ہے, مومن بھی پڑھ دے پین فرشتے بھی پڑھ دے پین درود, تے مڑ ایڈی بے اعتباری پہ مڑ آپ بھی پڑھدا پین. میرا جملہ قبول فرمایا. فرمایا ہاں تو تب تک پڑھے گا جب تک تو رہے گا, تو ختم تو تیرا درود بھی ختم. فرشتے تب تک پڑھیں گے جب تک فرشتے رہیں گے, ملائکہ ختم تو ان کا درود بھی ختم. فرمایا تیرا رب نہیں چاہتا کہ اس کائنات سے درود ختم ہو. جب کچھ نہ تھا پھر بھی مصطفیٰ پر درود تھا, جب کچھ نہ ہوگا پھر بھی محمد پر درود ہوگا. 3 باتیں. چوتھی بات سنا دوں اگر سارے زور سے بولیں تو. چوتھی بات, اللہ نے ہمیں جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے, کوئی تو ہوگا جو سننے اور سیکھنے کی طبیعت بھی لے کر آیا ہوگا, جتنی عبادتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کدے کسے بندے بہت انہوں نہیں آکھا کہ مولا تو بھی کر. مثلا اللہ نے ہمیں فرمایا نماز پڑھو, اساں کا پڑھنے ہیں, ایک کدے کسی نے آکھا کہ خدا بنا مولا تو بھی پڑھ. 3-4 بندے ہیں جو اس بات کو سمجھے کہ جو پورے ہوش کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا روزہ رکھو, اساں کا رکھنے ہیں, ایک کدے کسی نے آکھا مولا. اس نے کہا حج کرو, اساں کا جانے ہیں, ایک کدے نے کسی آکھا بھی مولا تو بھی کر. اس نے کہا زکاة دو, ہم نے کہا مولا دیتے. یہ کبھی کسی بندے نے اس سے مخاطب ہو کر واپس پلٹ کر نہیں کہا کہ مولا تو بھی دے. اس نے کہا نماز پڑھو, ہم نے کہا پڑھتے ہیں. اس نے کہا زکاة دو, ہم نے کہا دیتے ہیں. اس نے کہا روزہ رکھو, ہم نے کہا رکھتے ہیں. اس نے کہا حج کرو, ہم نے کہا کرتے ہیں. لیکن جب اس نے کہا نا مومنو درود پڑھو, آپ سارے رل دے انہوں آکھا اللہم صلی, مولا تو پڑھ. اب جنہیں اللہم صلی کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو انہوں نے سبحان اللہ خاک کہنی ہے. مولا تو پڑھ. کیوں؟ کیوں؟ اس کی اگر وضاحت کر دی تو آپ مزید پریشان نہ ہو جائیں. ایک جملہ قبول فرما لیں, کیوں ہم نے کہا درود کا, ہم نے اسے کیوں کہا کہ تو پڑھ. نماز اپنی عقل وچ آ گئی, فجر دیاں 2, زور دیاں 4, عصر دیاں 4, مغرب دیاں 3, عشاء دیاں 4, آپا شروع ہو گئے. روزہ اپنی عقل وچ آ گیا, صبح تو شام تک بھوکا تریسا رہنا ہے, محرمات تو بچنا ہے, اسا رکھ لیا. حج ساڑی عقل وچ آ گیا, 7 پھیرے بیت اللہ شریف دے, 7 صفا مروہ دے, رمیے رملے رجمے اسا کر لیا. زکاة ساڑی عقل وچ آ گئی, اتنے پیسے دے مگر اتنی, اتنے مال دے مگر اتنی, اساں دے چلی. جب اس نے کہا نا میرے نبی پر درود پڑھو, ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے, مولا تیرا نبی ساڑی عقل وچ نہیں آتا, تیرے محبوب کی شان ہماری عقل تو مار کھا گئی. اللہم صلی, مولا تیری بارگاہ میں جتنا بلند منصب تیرے محبوب کا ہے اوڈا اچھا درود آپ دے یار تے تو آپ پڑھ.
ٹھیک ہو گیا، بات پہنچ گئی تو ٹھیک ہو گیا. 4 باتیں. 5ویں بات، ایک حدیث پاک بھی چلیں سن لیں.